اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ تفہیم القرآن سے سورہ بقرہ کا مطالعہ ہمارا جاری تھا۔ رکوع نمبر 16 ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہماری آیات 136 ہو گئی تھی۔ آج ہم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمْ، اس ورڈ میں کافی دیکھیں ہیں الگ الگ میننگز کے آپ کو ملیں گے۔ فامس پس سا ان قریب، یکفی وہ کافی ہو جائے گا، کا تمہارے لیے، ہم ان کے اوپر، ان پہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا ان کے لیے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ آیت جو ہے اس میں یہ والا جو ورڈ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کی تلاوت فرما رہے تھے تو اسی دوران ان کو شہید کیا گیا تھا۔ اب اس میں جو ہے مشرکین کی طرف کہا گیا ہے کہ اگر وہ اسی طرح ایمان لائے ہیں تو جس طرح تم لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہیں، یعنی بتا دیا کہ ہدایت پر کون ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، اور اگر وہ منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں، اور ان کے لیے تم لوگ یہ اطمینان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے۔ اس کی بات ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، دوسرے یہ کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ مسیحیت کے ظہور سے پہلے یہودیوں کے ہاں یہ رسم تھی کہ جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا اسے غسل دیتے تھے، اور اس غسل کے معنی ان کے ہاں یہ تھے کہ گویا اس کے گناہ دھل گئے، اس نے زندگی کا ایک نیا رنگ اختیار کر لیا۔ یہی چیز بعد میں مسیحیوں نے اختیار کی، اس کا اصطلاحی نام ان کے ہاں بپتسمہ ہے، اور یہ بپتسمہ جس کو استباء بھی کہتے ہیں نہ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ان کے مذہب میں داخل ہوتے ہیں بلکہ بچوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ اسی رسم اتباع میں کیا رکھا ہے، یعنی ظاہری رنگ لگانا اور رنگ و روغن کرنا یہ کچھ وہ نہیں ہے، اصل رنگ کیا ہے، اللہ کا رنگ ہے، یعنی جو طریقہ اللہ کا ہے اس طریقے میں ڈھل جاؤ، اور جو اللہ کا رنگ ہے وہ کسی پانی سے نہیں چڑھتا بلکہ اس کی بندگی کا طریقہ اختیار کرنے سے چڑھتا ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یعنی یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا رب ہے، ہم اس کی فرمانبرداری ہونی چاہیے، کیا یہ بھی کوئی ایسی بات ہے کہ اس پر تم ہم سے جھگڑا کرو گے؟ جھگڑے کا اگر کوئی موقع ہے بھی تو وہ ہمارے لیے ہے نہ کہ تمہارے لیے، کیونکہ اللہ کے سوا دوسروں کو بندگی کا مستحق تم ٹھہرا رہے ہو نہ کہ ہم۔ اتحاجوننا فی اللہ کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا تمہارا جھگڑا ہمارے ساتھ فی سبیل اللہ ہے؟ اس صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ اگر واقعی تمہارا یہ جھگڑا نفسانی نہیں ہے بلکہ اللہ کے واسطے ہے تو یہ بڑی آسانی سے طے ہو سکتا ہے، اور یعنی تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ تم نے اگر بندگی کو تقسیم کر رکھا ہے اور اللہ کے
ساتھ دوسروں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرا کر ان کی پرستش اور اطاعت بجا لاتے ہو تو تمہیں ایسا کرنے کا اختیار ہے، اس کا انجام بھی خود ہی دیکھ لو گے۔ ہم تمہیں زبردستی سے روکنا نہیں چاہتے، لیکن ہم نے اپنی بندگی، اطاعت اور پرستش کو بالکل اللہ کے لیے ہی خالص کر دیا ہے۔ اگر تم تسلیم کر لو کہ ہمیں بھی ایسا کرنے کا اختیار ہے تو خواہ مخواہ کا یہ جھگڑا آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ ومن ازلم ممن، یعنی اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ خطاب جو ہے یہودیوں و نصارہ کے ان جاہل عوام سے ہیں جو واقعی اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ انبیاء سب کے سب یہودی یا عیسائی تھے۔ یہ خطاب ان کے علماء سے جو خود بھی اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ یہودیت اور عیسائیت اپنی موجودہ خصوصیات کے ساتھ بہت بعد میں پیدا ہوئی ہیں، مگر اس کے باوجود حق کو اپنے ہی فرقوں میں محدود سمجھتے تھے اور عوام کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھتے تھے کہ انبیاء کے مدتوں بعد جو عقیدے، جو طریقے اور جو اجتہادی ضابطے اور قاعدے ان کے فقہاء صوفیاء نے وضع کیے تھے، انہی کی پیروی پر انسان کی فلاح اور نجات کا مدار ہے۔ ان علماء سے جب پوچھا جاتا تھا کہ اگر یہی بات ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام وغیرہ انبیاء علیہم السلام آخر تمہارے ان فرقوں میں سے کس سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ اس کا جواب دینے سے گریز کرتے تھے، کیونکہ ان کا علم انہیں یہ کہنے کو تو اجازت نہیں دیتا تھا کہ ان بزرگوں کا تعلق ہمارے ہی فرقے سے تھا۔ لیکن اگر وہ صاف الفاظ میں یہ مان لیتے کہ یہ انبیاء نہ یہودی تھے نہ عیسائی، تو پھر ان کی حجت ہی ختم ہوئی جاتی تھی۔ اب یہاں سے جو ہے اگلا سپارہ، دوسرا سپارہ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سیقول السفہاء، نادان لوگ ضرور یہ کہیں گے من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب نادان لوگ ضرور یہ کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو ہے ان نادانوں کے جو ہے نا اعتراض کا پہلا جواب ہے، ان کے دماغ تنگ تھے، نظر محدود تھی، سمت اور مقام کے بندے بنے ہوئے تھے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ خدا کسی خاص سمت میں مقید ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ان کے جاہلانہ اعتراض کی تردید میں یہی فرمایا گیا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ کسی سمت کو قبلہ بنانے کے معنی یہ نہیں کہ اللہ اسی طرف ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت بخشی وہ اس قسم کے تنگ نظریوں سے بالاتر ہوتے ہیں، ان کے لیے عالمگیر حقیقتوں کے ادراک کی راہ کھل جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کی طرف اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے۔ اب یہ والی جو آیت ہے یہ ہمارے اوپر جو بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمیں جو دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ یہاں پہ ہمیں مقصد یہاں پہ واضح کیا گیا ہے کہ ہمیں امت وسط بنایا گیا ہے۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے۔ اسی طرح کا اشارہ دونوں طرف ہے، اللہ کی اس رہنمائی کی طرف بھی جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کرنے والوں کو سیدھی راہ معلوم ہوئی اور وہ ترقی کرتے اس مرتبے پر پہنچے کہ امت وسط قرار دیے گئے، اور تحویل قبلہ کی طرف بھی کہ نادان اسے محض ایک سمت دوسری سمت کی طرف پھرنا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ دراصل بیت المقدس سے کعبہ کی طرف سمت قبلہ کا پھرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باضابطہ معزول کیا اور امت محمدیہ کو اس پر فائز کیا، یعنی امامت جو ہے وہ تبدیل ہوئی۔ اب بیت المقدس جو تھا قبلے کا رخ بھی تبدیل کر دیا گیا، اور اس کا مطلب یہاں پہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس سے امامت بھی جو ہے وہ بنی اسرائیل سے لے کے امت محمدیہ کی طرف موڑ دی گئی۔ امت وسط کا لفظ اس قدر وسیع معنی اپنے اندر رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق ہو اور ناحق ناروا کسی تعلق کسی سے نہ ہو۔ پھر یہ جو فرمایا کہ تمہیں امت وسط اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب پورے نوع انسانی کا اکٹھا حساب لیا جائے گا تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے تم پر گواہی دے گا کہ فکر صحیح اور صحیح عمل صالح اور نظام عدل کی جو تعلیم ہم نے اسے دی تھی وہ اس نے تم کو بے کم و کاس پوری کی پوری پہنچا دی اور عملاً اس کے مطابق کام کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھنا ہوگا اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تھا وہ تم نے انہیں پہنچانے میں، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دکھایا تھا وہ تم نے انہیں دکھانے میں اپنی حد تک کوئی کوتاہی تو نہیں کی۔ اسی طرح اگر کسی شخص یا گروہ کا اس دنیا میں خدا کی طرف سے گواہی کے منصب پر مامور ہونا ہی در حقیقت اس کا امامت اور پیشوائی کے مقام پر سرفراز کیا جانا ہے، اس میں جہاں فضیلت اور سرفرازی ہے وہیں ذمہ داری کا بہت بڑا بار بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے خدا ترسی، راست روی، عدالت اور حق پرستی کی زندہ شہادت ہیں، اسی طرح اس امت کو بھی تمام دنیا کے لیے زندہ شہادت بننا چاہیے، حتیٰ کہ اس کے قول و عمل اور برتاؤ ہر چیز کو دیکھ کر دنیا کو معلوم ہو کہ خدا ترسی اسی کا نام ہے، راست روی یہ ہے، عدالت اس کو کہتے ہیں، حق پرستی ایسی ہوتی ہے۔ پھر اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ جس طرح خدا کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بڑی سخت تھی، حتیٰ اگر وہ اس میں ذرا سی بھی کوتاہی کرتے تو خدا کے ہاں ماخوذ ہوتے، اسی طرح دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی نہایت سخت ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم خدا کی عدالت میں واقعی اس بات کی شہادت نہ دے سکے کہ ہم نے تیری ہدایت جو تیرے رسول کے ذریعے ہمیں پہنچی تھی تیرے بندوں تک پہنچا دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، تو ہم بہت بری طرح پکڑے جائیں گے۔
یہی امامت کا فخر ہمیں وہاں لے ڈوبے گا، اور ہماری امامت کے دور میں ہماری واقعی کوتاہیوں کے سبب سے خیال اور عمل کی جتنی گمراہیاں دنیا میں پھیلی ہیں اور جتنے فساد اور فتنے خدا کی زمین پر برپا ہوئے ہیں، ان سب کے لیے ائمہ شر اور شیاطین انس و جن کے ساتھ ساتھ ہم بھی ماخوذ ہوں گے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں معصیت، ظلم و گمراہی کا طوفان برپا تھا تو تم کہاں مر گئے تھے؟ یہ آیت اور یہ لفظ امت وسط یہاں پہ جتنا ہلا دینے والا، ہمیں اپنے زندگی کا مقصد بتانے والا ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کے بعد قطعاً آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پریشان رہتے تھے اور حق بات کو پہنچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، تو یہ ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھنے کے بعد دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا اور امت وسط کا صحیح حق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔